الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المطففین کی پہلی 12 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کیا وہ اتنا بھی خیال نہیں کرتے کہ انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا ایک بڑے دن کے لیے جس دن لوگ جواب دہی کے لیے کھڑے ہوں گے پروردگار عالم کے سامنے۔ یہ حق ہے کہ بدکاروں کا نامہ عمل سجین میں ہوگا، اور تمہیں کیا خبر سجین کیا ہے؟ یہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ تباہی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو جھٹلاتے ہیں روز جزا کو، اور نہیں جھٹلایا کرتا اسے مگر وہی جو حد سے گزرنے والا گناہ گار ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پہلی آیت میں جو مطففین کا لفظ ہے، پہلے لغت کہتے ہیں کہ مطففن جو ہے تفیفن سے ماخوذ ہے، وَهُوَ الْقَلِيلُ، تھوڑا، یعنی اس کا معنی تھوڑا، قلیل ہے۔ مطفف کو اس لیے مطفف کہا جاتا ہے کہ وہ حقدار کو اس کا پورا حق نہیں دیتا بلکہ اس میں کمی کر کے دیتا ہے۔ زجاج نے اس کی ایک اور وجہ بھی بیان کی ہے، فرماتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يَكَادُ يَسْرِقُ مِنَ الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ إِلَّا الشَّيْءَ الطَّفِيفَ الْخَفِيفَ۔ یہ پیمانہ کو جھٹک کر یا ترازو میں ڈنڈی مار کر منوں کے حساب سے تو نہیں چراتا بلکہ تولے چھٹانک ہی میں ناحق مارتا ہے، کمی کرتا ہے، اس لیے اس کو مطفف کہا گیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، دور جاہلیت میں صرف عقائد میں ہی بگاڑ پیدا نہیں ہوا تھا بلکہ معاملات اور کاروبار میں بھی بددیانتی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ قرآن کریم نے صرف عقیدے کی اصلاح پر ہی زور نہیں دیا بلکہ معاملات میں بھی دیانتداری کی بھی تلقین کی ہے۔ اہل مکہ جن کا پیشہ ہی تجارت تھا، ان کے ہاں اس قسم کی خرابیاں شباب پر تھیں۔ اس کاروباری بددیانتی سے باز آنے کی جب انہیں نصیحت کی جاتی تو وہ سیخ پا ہو جاتے، اس لیے بڑا پرجلال انداز اختیار فرمایا گیا، ویل للمطففین الآخر، یعنی ایسا کرنے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے، ان کا مقدر رنج و غم اندو ہے۔ قیل الویل شدت الشر وقیل الحزن والہلاک،
آخرت میں تو جو انہیں سزا ملے گی وہ ملے گی، وہ تو الگ بات ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کے برے اثرات ان کے کاروبار پر مرتب ہوتے ہیں اور ان کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جاتا ہے۔ جب لوگوں کو اس کی اس بددیانتی کا پتہ چلتا ہے، کوئی گاہک اس کی دکان کا رخ نہیں کرتا اور سارا دن یہ بیٹھا مکھیاں مارتا رہتا ہے، انجام کار یہ ہوتا ہے غربت، تنگ دستی، بھوک بھانگڑے اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ صرف وہی تاجر کامیاب ہوتا ہے جس کی دیانتداری پر لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ صرف آخری کامیابی نہیں، اے انسان، تمہاری دنیاوی فلاح کا بھی انحصار اس پر ہے۔ پیٹ میں روٹی ہونا تو بندہ حق بات کرتا ہے، اور حلال کی روٹی ہو تو اور حق بات کرتا ہے۔ جب پیٹ میں روٹی نہ ہو تو روٹی کے لیے انسان بھٹکتا پھرتا ہے، اس غلط کاریاں کرتا ہے۔ اس لیے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب الجوع اشد من العذاب القبر، کہ بھوک کا عذاب جو ہے قبر کے عذاب سے بھی سخت ترین ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا اس فعل شنی سے باز آنے کی تلقین کی گئی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا جہاں بھی تذکرہ آتا ہے وہاں بتایا گیا کہ ان کی کاروباری بددیانتی کی پاداش میں انہیں برباد کر دیا گیا، یعنی پورا تو ناپ تول کر لیتے تھے لیکن دیتے وقت ڈنڈی مارتے تھے۔ آج کل ویسے یہ رواج کافی حد تک عام ہو گیا ہے، اب تو لوگ باٹوں کو کم کرنے کی بھی رشوت دیتے ہیں، باٹ کم ہوتے ہیں راشی رشوت لے جاتے۔ اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، کم ناپ کم تول کی سزا تو قیامت کو ہی ملے گی، لیکن ان کے برے اثرات یقیناً اس دنیا میں بھی ہوئے بغیر نہیں رہتے، اور ان کی نوعیت اتنی سنگین ہوتی ہے کہ انسان کو دن میں ہی تارے نظر آ جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ حضور کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ان 5 چیزوں پر یہ 5 سزائیں ہیں۔ جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر اس کے دشمن مسلط کر دیتا ہے۔ جو قوم احکام الہی کے خلاف فیصلہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو تنگ دست کر دیتا ہے۔ جس قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اس میں طاعون بیماری پھیل جاتی ہے، اور جو قوم اپنے ناپ تول میں کمی کرتی ہے وہاں زرعی پیداوار میں برکت نہیں رہتی اور قحط سالی پھیل جاتی ہے۔ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ تعالیٰ ان پر بارش نازل نہیں کرتا۔ حضور کریم علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگ اس عادت کا بری طرح شکار تھے۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی تو توبہ کی، اور آج تک بحمدللہ تعالیٰ اہل مدینہ میں کوئی تاجر کم تولنے اور کم ناپنے کا مرتکب نہیں ہوتا۔ آج بھی آپ عمرہ حج پہ جاتے ہیں تو یہاں کے تولوں میں ان کے تولوں میں زمین آسمان کا فرق محسوس کریں گے اور دیکھیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، 4 تک آیت کا تو یہ مفہوم بیان کیا۔ 5ویں آیت میں اللہ کریم فرماتا ہے، ان کفار کے دل میں روز قیامت کی باز پرس کا خوف نہیں۔ یقیناً اگر کوئی مسلمان بھی ہے جب اس سے باز پرس قیامت کا ذہن میں خیال نہیں رہتا تو وہ ایسے جرائم کرتا ہے۔ اگر اس بڑے خوفناک اور ہولناک دن کی آمد پر ان کا ایمان ہوتا، جب اگلے پچھلے سب لوگ بارگاہ الہی میں حاضر کیے جائیں گے اور ان سے ان کی بدعمالیوں کی بابت باز پرس ہوگی، تو یہ لوگ اس طرح بے خوف ہو کر ان جرائم کا ارتکاب نہ کرتے۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ قیامت و عرصہ دراز کے بعد برپا ہوگی، اس وقت تک اسے یاد رہے گا کہ کس نے کیا 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 ہے، اور وہ صحیفے جن میں ان کے اعمال لکھے جا رہے ہیں وہ بھی بوسیدہ ہو کر پھٹ جائیں گے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے، اور ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے۔ ان کے لیے ایک بڑا دفتر ہے جس کا نام سجین ہے۔ کلا انا کتاب الفجار لفی سجین، 7 نمبر آیت میں۔ تو جب یہ مر جائیں گے، ان کا اعمال نامہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، ان کے تمام اعمال اس بڑے دیوان میں جس کا نام سجین ہے محفوظ کر دیے جائیں گے۔ اس لیے ان کے کرتوتوں کے فراموش ہونے یا ان کے صائف کے بوسیدہ ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ عزیزان گرامی قدر، سجین کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا، لیکن جب قرآن کریم نے اس کی خود ہی وضاحت کر دی کہ یہ کتاب کا نام ہے، کتاب مرقوم، 9 نمبر آیت میں،
تو جس میں ان کے اعمال سیئہ لکھے جائیں گے تو پھر مزید چھان بین کی ضرورت نہیں رہتی. اس لیے ان آیات میں سجین سے وہ دیوان مراد ہے جہاں اہل جہنم کے اسماء اور ان کے اعمال درج ہوں گے. بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ سجین ایک جگہ کا نام ہے جہاں دوزخیوں کی روحیں محبوس ہوں گی. اس لیے علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ الکشف میں ہے کہ ہو سکتا ہے اس کتاب کا نام بھی سجین ہو اور اس مقام کا نام بھی سجین ہو جہاں کفار کی روحیں، تاکہ آیت اور اخبار میں اس قسم کا تعارض نہ رہے. یعنی کفار کی روحیں بھی ہیں اور ان کے اعمال نامے ان کے نام بھی ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.